الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں معمر قذافی کے ملک لیبیا اور اس کی تاریخ کے بارے میں بتایا اور اس کے ملک میں حکومت کرنے کے بعد کارنامے کے بارے میں بتایا، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ معمر قذافی کو کیوں قتل کیا گیا، اس کے ملک میں کیوں بغاوت کی گئی۔ ایک خوشحال اور ترقی پذیر ممالک کے اندر اس طرح کی بغاوت پیدا کرنے کا کیا جواز تھا اور کس لیے یہ بغاوت کی گئی، اور اس کے پس پردہ کون کون ممالک اور کون کون سے طاقتور شخصیات جو ہے وہ شامل تھیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ہے لیبیا ایک افریقن ملک تھا اور افریقہ میں سب سے پہلے اس نے آزادی حاصل کی، یعنی افریقہ میں جتنے بھی ملک آزاد ہوئے ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ لیبیا نے رکھی۔ دوسرے معنی میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کی بنیاد معمر قذافی نے رکھی، اور افریقہ میں آزادی کی جو ایک نئی لہر پھوٹی، اس کا جو فاؤنڈر تھا، اس کا جو بانی تھا، وہ معمر قذافی تھا۔ لیبیا نے جب اٹلی سے آزادی حاصل کی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اور ملکوں میں بھی یہ تحریک زور پکڑنے لگی، اور آزادی کی اس تحریک میں بہت سے ممالک نے وہاں اٹلی سے جو ہے وہ آزادی حاصل کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ معمر قذافی جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست کی طرف اپنا ذہن رکھتا تھا، اور اس نے اپنی بغاوت کی۔ بغاوت اپنی جو ہے اس نے مسلح بغاوت بن غازی شہر سے شروع کی، اور وہاں سے وہ بغاوت کرتا ہوا اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ گیا۔ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے بعد حسب روایت مختلف ممالک میں جب بھی کسی قسم کے کچھ فوجی انقلاب آتے ہیں یا جمہوری انقلاب آتے ہیں تو اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ تن آسانی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ خواب غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن معمر قذافی اقتدار میں آنے کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ فلاحی ریاست کے قیام کے لیے سرگرم ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے کیا کیا، اس نے اپنے ملک کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے بہت سے پروجیکٹ، بہت سے پلان لانچ کیے، اور اپنی ایک ٹیم بنا کر میدان عمل میں کھڑا ہو گیا، جس کا پوری دنیا کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو اقدامات کر رہا ہے آنے والے وقت میں یہ ایک ترقی پذیر ملک بننے کے مراحل میں سے گزر کر ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے معمر قذافی نے اپنی عوام کو خوشحال کرنے کے لیے وہاں پر بہت سے فلاحی پروگرام شروع کیے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے وہاں تعلیم اور صحت سب کے لیے فری کر دی۔ یعنی لیبیا کا جو بھی باشندہ ہے وہ اپنا علاج کروانا چاہ رہا ہے تو حکومت وقت اس کا فری علاج کرے گی، اور اس کے لیے تعلیم فری کر دی گئی۔ جو افراد تعلیم حاصل کرنے کے بعد، کیونکہ لیبیا میں بڑی بڑی یونیورسٹی نہیں تھی، بڑی بڑی درسگاہیں نہیں تھی، تو وہ لیبیا کے جو باشندے تھے وہ یورپ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی طرف رجوع کرتے تھے، تو ان کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن ان کو اس بات پہ قائل کیا جاتا تھا کہ آپ وہاں سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنی خدمات اپنے ملک میں سر انجام دیں گے۔ اس طرح وہ جو اسٹوڈنٹ ہے باہر سے پڑھ کر ڈگریاں لے کر آتے ہیں، وہ اپنی خدمات اپنے ملک میں دیتے، تو اس سے ملک جو ہے ملک کو فائدہ ہوتا، اور جو لوگ باہر جانا چاہ رہے تھے ان کو وہ تمام قسم کی تعلیم جو ہے اپنے ملک میں ملنا شروع ہو گئی، اور بڑی بڑی درسگاہیں جو ہے وہ لیبیا کے معمر قذافی نے بنانا شروع کر دیں، جو کہ ایک تعلیم کے میدان میں ایک انقلابی پروگرام تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ شرح خواندگی جو ہے لوگوں کو اپرچونیٹی مل سکے، سب سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی۔ اسی طرح جو ہے وہ پورے ملک میں جتنے بھی بینک تھے وہ 0% شرح سود پر تھے، اور آپ نے اگر کوئی گاڑی لینی ہے، مکان بنانا ہے، تو حکومت وقت اس میں آپ کی ہیلپ کرتی تھی۔ بچوں کی پیدائش کے اوپر وظیفہ تھا، معمر افراد کے لیے وظیفہ تھا، یعنی انسانیت وہاں راحت محسوس کر رہی تھی، امن کا گہوارہ بنا دیا گیا تھا ملک کو۔ تمام انسانوں کو تمام باشندوں کو بنیادی انسانی ضروریات میسر تھی، کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ بڑے بڑے کارخانے، ملیں، فیکٹریاں لگا دی گئیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان جیسے ممالک سے بھی لوگ وہاں کمانے کے لیے جاتے تھے۔ ملک ترقی کی راہ پر بڑی تیزی سے گامزن تھا، اور ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں کھڑا ہونے کے قابل بن رہا تھا۔ معمر قذافی جو ہے مختلف، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اتحاد کا داعی تھا، وہ
اپنے جو ہے مظلوم طبقے کو طاقتور بنانا چاہتا تھا۔ وہ افریقن ممالک کو سامراج کے تسلط سے آزاد کروا کے اپنی طاقت بنانے کے حق میں تھا۔ کبھی وہ عرب اتحاد کی طرف جاتا، کبھی وہ مسلم اتحاد کی طرف جاتا، کبھی وہ افریقن اتحاد کی طرف جاتا، کبھی وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے علاقائی اتحاد کی طرف جاتا، اور کوشش کرتا کہ جہاں بھی کوئی پسا ہوا طبقہ ہے وہ اپنی طاقت سے ظالم اور جابر اور سامراج کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اس کے لیے اس نے بہت سی تگ و دو کی، اور لامحالہ اس کے ذہن میں اگلا یہ پلان تھا کہ وہ ایک ایٹمی اور نیوکلیائی پاور بھی حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس کے اوپر اس نے بہت سارا کام بھی شروع کیا۔ کام شروع کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشر بھی آنے لگا، لیکن اس نے اس تمام پریشر کو بالائے طاق رکھا اور اپنے ایٹمی پروگرام کو وہ آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، جس کے لیے اس نے ابتدائی بہت ساری کوشش کی۔ بہت سے ممالک سے اس نے خفیہ طور پر مدد بھی لی، لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ سیف الاسلام جو ہے قذافی، اس نے امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل کر لی کہ امریکہ ہمارے ملک میں مداخلت نہ کرے، ہم اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس کو رول بیک کرتے ہیں، اس کو مکمل طور پہ ختم کرتے ہیں اور ہمارے اوپر پابندیاں اٹھا دی جائیں۔ جبکہ اس ڈیل کا معمر قذافی خود مخالف تھا، لیکن اس کا بیٹا سیف الاسلام جو کہ ایک ابھرتی قیادت بن رہا تھا، اپنے والد کا جانشین بھی تھا، اس نے امریکہ سے یہ ڈیل کر لی۔ ڈیل کرنے کے بعد اس نے تمام اپنا ایٹمی پلانٹ جو ہے وہ اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیا، اور امریکہ نے اس کے اوپر وقتی طور پر پابندیاں ہٹا دیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں امریکہ اور عالمی سامراج یورپ وغیرہ مل کر انہوں نے وہاں ایک بغاوت پیدا کی، جس کا نہ کوئی مقصد تھا، نہ کوئی اس کے لیے کوئی ریزن تھی۔ انہوں نے سوائے صرف اقتدار کی خاطر چند لوگوں کو استعمال کیا، کسی کو مذہب کی بنیاد پر استعمال کیا، کسی کو علاقائی اور قبائلی بنیادوں پر استعمال کیا، کسی کو زبان، رنگ اور نسل کی بنیاد کے اوپر، اور کسی کو مذہبی فرقے کی وجہ سے استعمال کیا، اور لیبیا میں ایک منظم بغاوت جس کے اوپر بہت سارے کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے، بہت سا اسلحہ دیا گیا، بہت سے ارد گرد ممالک سے راستے دیے گئے، اور لیبیا کے اندر بہت سارے دہشت گرد شامل کر دیے گئے جو کہ وہاں کے مقامی نہیں تھے، لیکن مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر مقامی لوگ خود ان کے ساتھ ملے، جس کی تعداد بہت کم بتائی جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو زبردستی اس جنگ میں شامل کیا گیا، اور لیبیا کا امن برباد کر دیا گیا، اور آہستہ آہستہ یہ منظم گروہ جس کو عالمی سامراج کی مکمل حمایت حاصل تھی، مالی بھی، اسلحے کی بنیاد کے اوپر بھی، اس حمایت کے اوپر وہ آہستہ آہستہ گروہ آگے بڑھنے لگا۔ لیکن معمر قذافی ایک قومی لیڈر تھا، وہ اپنے ملک سے فرار نہیں ہوا، وہ اپنے ملک میں رہا، آخری سانس تک وہ لڑتا رہا، اور آخر کار اس ملک میں داخل ہونے والے دہشت گرد نے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے، عالمی سامراج کی ٹیکنالوجی کی مدد کے ذریعے معمر قذافی تک وہ پہنچ گئے، اور معمر قذافی کو پکڑ کر انہوں نے موقع پہ بھی ہلاک کر دیا۔ معمر قذافی کے آخری الفاظ تھے کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا آپ لوگوں کا بگاڑا، یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے آخری الفاظ آج یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ معمر قذافی کا یہ قصور تھا کہ وہ دنیا میں امن کے لیے سرگرم تھا، دنیا میں آزادی اور حریت پسند طبقے کی نمائندگی کرتا تھا، وہ ہمیشہ خوشحالی کی طرف جانا چاہ رہا تھا، وہ پسے ہوئے طبقے کا ترجمان بننا چاہ رہا تھا۔ وہ سب سے بڑا اس کا جو قصور تھا وہ مسلم ممالک میں ایک ایٹمی طاقت بنانا چاہ رہا تھا، ایٹمی قوت بننا چاہ رہا تھا وہ خود ملک، اور اس طرح وہ عالمی سطح پر اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کردار سے روکنے کے لیے یہ منظم بغاوت پیدا کی گئی، اور آج لیبیا کا حال دیکھیں کہ تمام لیبیا مختلف گروہوں اور قبائلوں میں بٹ چکا ہے، وہاں پر ترقی کی شرح بالکل نیچے آ چکی ہے، کرنسی جو ہے بہت پیچھے چلی گئی ہے، صحت اور تعلیم کی سہولیات بالکل ختم ہیں، تمام گروہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، وہاں پر روزگار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، امن اور شانتی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، بدامنی، بدسکونی اور دہشت گردی عام ہے، اور آج لیبیا تباہی کے دیانے پر کھڑا ہے۔ تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور عالمی سامراج کی جو چال ہے، جو شکنجہ ہے، جو جال ہے، اس کو سمجھ کر اور شعور کی طاقت کے ساتھ اس عالمی پروپیگنڈے کے خلاف لڑنا چاہیے، اور عالمی سازش کے خلاف اپنے ذہنوں کو تیار رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دوں گا۔ اگلے دفعہ میں اگلی نئی شخصیت کے ساتھ اور نئے ایک ثانیہ کے ساتھ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔